تصور کریں اسکرین پر ایک کردار آتا ہے اور پوری دنیا میں بیٹھے لاکھوں لوگ ایک ساتھ چیخ اٹھتے ہیں، نہ خوشی سے نہ غم سے، بلکہ اس احساس سے جو سینے میں ایک لہر بن کر اٹھتا ہے اور آنکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کردار جسے ہم سب مردہ سمجھ چکے تھے، وہ جنگجو جسے پردے سے رخصت کر دیا گیا تھا، کیا وہ واپس آنے والا ہے؟ آج کی ویڈیو اسی سوال کا جواب ہے، اور یقین مانے یہ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ انتظار پر انتظار، صبر کا امتحان۔ ناظرین، بات سیدھی ہے، 3 ہفتے ایک ہی قسط کا انتظار کرنا یہ کوئی عام بات نہیں۔ پہلے ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا، اور اس بار وجہ کوئی فنی خرابی نہیں تھی۔ ترکی میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو سوگ میں ڈبو دیا۔ پہلے معصوم بچوں کا خون بہا گیا اور اسی غم میں ٹی وی پر ڈرامہ ملتوی کر دیا گیا۔ یہ درست فیصلہ تھا۔ ایک اور خبر آئی کہ فٹ بال میچ کی وجہ سے کرورس اورحان کی قسط ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی ہے اور اب تاریخ طے ہو گئی ہے۔ 29 اپریل یعنی 30 اپریل کی صبح آپ کو اردو سب ٹائٹل کے ساتھ یہ قسط دیکھنے کو ملے گی۔ بس ایک ہفتہ اور صبر۔ لیکن اصل بات یہ نہیں قسط کب آئے گی، یہ تو اب طے ہے کہ وہ آ جائے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس قسط میں کیا ہوگا۔ بحران کی شہادت آنے والی ہے، یہ تقریباً طے ہو چکا ہے۔ زیرکتاب بیگ کے بارے میں بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ قسط نمبر 28 کے قریب انہیں بھی رخصت کر دیا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 2 ستون گریں گے تو پھر کرورس اورحان کی کہانی کو تھامے گا کون؟ اور یہیں پر وہ خبر آتی ہے جس نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا، وہ واپسی جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نام بار بار آ رہا ہے، کنل ایلپ۔ جی ہاں، وہی کنل ایلپ جو کرورس عثمان کے سیزن 3 سے لے کر سیزن 5 تک ہمارے دلوں پر راز کرتا رہا۔ عثمان غازی کا وہ ساتھی جس کی تلوار بازی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ بھلے ہی اسے اسکرین ٹائم کم ملا، لیکن جب بھی آیا چھا گیا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ترکی کے مشہور اداکار بارک ایکچر کا نام سب سے اوپر ہے، وہی بارکو جنہوں نے کنل ایرپ کو زندہ کیا تھا اور پھر اسکرین ٹائم کم ہونے پر سیزن 5 کے اختتام پر سیریز کو الوداع کہہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی سیریز میں نظر آئے، لارڈ گائی کے کردار میں، اور انہوں نے وہاں بھی کمال کیا۔ لیکن آج کل کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ اس وقت کسی پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے، فری ہیں، اور جو کوئی ان کا انسٹاگرام دیکھے، جنگل، آگ، پہاڑ، جھرنے، یوں لگتا ہے جیسے وہ خود کو کسی بڑے طوفان سے پہلے خاموشی میں ڈھال رہے ہیں۔ کیا یہ اشارہ ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ اب یہاں ایک اور نام آتا ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، یعنی ترگت ایلپ۔ ارطغرل غازی سے شروع ہوئی وہ داستان کرورس عثمان کے سیزن 6 تک چلی، اور پھر ہمیں بتایا کیا کہ کرورس اورحان کی پہلے ہی قسط میں اورحان بیگ کے الفاظ سے کہ ترگت، عبد الرحمن بامسی سب نے اپنی جانیں دے دیں اور ہم سب نے مان لیا، سوگ منا لیا، آگے بڑھ گئے۔ لیکن ذرا رکیں، تاریخ ریکارڈ کے مطابق ترگت ایلپ کی وفات 1334 یا 35 میں ہوئی تھی، اور کرورس اورحان سیریز میں ابھی جو وقت چل رہا ہے وہ تقریباً 1327 ہے، یعنی تاریخ کے مطابق ترگت ابھی زندہ ہے۔ محمد بزدیک نے ڈرامے میں اورحان کے منہ سے یہ ضرور کہلوایا کہ سب چلے گئے، لیکن کیا یہ ایک جان بوجھ کر بنا گیا دھوکہ ہے؟ کیا ممکن ہے کہ سٹوری رائٹرز نے یہ چال چلی ہو کہ سب سمجھے ترگت مر گیا ہے، اورحان بھی یہی مانے، اور پھر ایک دن اسکرین پر ترگت ایلپ کا وہ چہرہ نمودار ہو جائے جو پچھلے کئی سالوں سے غائب ہے۔ اس لمحے کا تصور کریں، وہ دھماکہ جو ناظرین کے دلوں میں ہوگا، وہ انگیجمنٹ جو اس کی واپسی پر ملے گی، یہ کسی بھی نئے کردار سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ترگت کبھی واپس نہیں آ سکتا، میں نے کہا تھا کہ آئے گا، اور وہ آ بھی گیا تھا کرورس عثمان سیزن 6 میں، اور اس بار بھی مجھے یقین ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف کنل ایلپ ہے جو تاریخی طور پر بھی اورحان غازی کا ساتھی تھا اور جس کی واپسی سیریز کو بالکل نیا رنگ دے سکتی ہے۔ دوسری طرف ترگت ایلپ ہے، وہ جنگجو جو ارطغرل غازی کے زمانے سے ہمارے ساتھی ہے، جس کی واپسی محض ایک واپس نہیں بلکہ تاریخی لمحہ ہوگا۔ دونوں میں سے آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کرورس اورحان کے کسی دوست کے کام آ سکتی ہے تو ابھی شیئر کریں۔ 29 اپریل کا انتظار ہے، اور اس انتظار میں ہم سب ساتھ ہیں۔ ہماری ویڈیو پہ آنے کا شکریہ، اپنے خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔